دیکھیں ہمارے پیر صاحب ہیں سرکار نقیب اللہ شاہ صاحب، جتنے بھی ان کے مریدین ہیں، ان کو جب بھی لوگ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کوئی بندہ بھی اس کا نام صاحب لے کر لیتے ہیں۔ اللہ کہ اگر ان کی ذات دیکھی جائے، کوئی ذات موچی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی ذات کا راجپوت بھی ہو سکتا ہے، کوئی چودھری بھی ہو سکتا ہے، کوئی رائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو صاحب کر کے بلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا صاحب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، صاحب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب صاحب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، یہ کون ہے، جب بھی اس کو بلائیں گے اس کا نام لے کر ساتھ کہیں گے کہ جی کاشف صاحب، کیونکہ صاحب اس میں داخل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جی کتب صاحب باہر تشریف لے آئیں۔ تو اس نے کہا کہ یار میری اتنی بےزتی تو نہ کرو، جوتے مار لو، لیکن مجھے کتب تو نہ کہو۔ نے کہا نہیں، تم آئی ایسے در پر گئے ہو۔ جب وہ کہا کہ ڈیوٹی ہے تمہاری فلاں جگہ پر، جب وہ جانے لگا اس کا دل روشن ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ جو مسجد کے پاس بندہ بیٹھا تھا نا اس کو جاتے ہوئے مرید بھی کر جانا، کیونکہ اس کی نیت، اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ جو سب سے پہلے ملے گا اس کا مرید ہونا ہے، تو کہا کہ اس کو جاتے جاتے مرید بھی کر جانا۔ تو میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ بس جب ایمان والے بھی ہیں اور تقویٰ بھی اختیار کر لیا، اب سچوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہوئی بھائی؟ ایک بندہ پہلے ایمان والا بھی ہو گیا، پھر وہ متقی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا، پھر کہا وَمَا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بھائی سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ کیوں؟ دیکھیں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ اگر باہر ادھر ریت کا ٹرک ڈال دیں تو پڑا رہتا ہے، باہر سڑک پر ہی پڑا رہتا ہے، لیکن اگر انگوٹھی سونے کی ہو نا، بے شک تھوڑی سی تولے کی ہو، ماشا کی ہو، آدھا تولہ کی ہو، جب اس کو رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے لاکروں میں رکھیں گے۔ جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا۔ تو یہ جو امان والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں تقوی والے ہیں، یہ قیمتی چیز ہے۔ تو یہ سنبھالیں گے کون؟ جو سچے ہیں، جو من کے بھی سچے ہیں اور تن کے بھی سچے ہیں، پھر ان کے پاس رکھا جائے گا۔ سب سے قیمتی کیا ہے؟ سب سے قیمتی ایمان ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں چلے جائیں، کربلا میں جائیں تو ایمان کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو بھی قربان کر دیا، اصغر کو بھی قربان کر دیا، اور قاسم کو بھی قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا، کیونکہ کہ قیمتی چیز تھی۔ قیمتی چیز کو بچانے کے لیے سب کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اس کی زیادہ حفاظت کی جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ امان بھی دے دے، پھر پرہیزگار بھی بن جائے، پھر سچوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اگر سچوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو کسی وقت بھی حملہ ہو جائے گا، وہ چیز گم ہونے کا ڈر ہوگا۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنے بزرگوں کا ساتھ دے دیا، کرم فرما دیا، یہ تو ان کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ تو نہ علی کے نام سے گھبراؤ، نہ غوث پاک کے نام سے گھبراؤ۔ جو غوث پاک کو مانتا ہے وہ تو علی کو مانتا ہی ہے۔ لنگر کھائے بندہ 11ویں شریف کا اور علی کی اولاد کو نہ مانے، غوث پاک تو ان کے پوترے ہیں۔ لنگر کھائے غوث پاک کا اور دادا پردادا کو مانے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علی کو بھی
ماننا پڑتا ہے۔ تو علی کے بارے میں ایک عام پہلے بھی وہ شعر کہا کرتا ہوں، نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مقدر سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔